نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ عباد الرحمن کی صفات میں سے ایک اہم صفت یہ بھی ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو ناحق قتل کرنے سے پوری طرح اجتناب کرتے ہیں کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یعنی رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو کسی بھی جان کو جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے اسے حق کے بغیر قتل نہیں کرتے، کسی کو بھی قتل نہیں کرتے۔ صرف 3 حالتوں میں قتل کرنا جائز ہے اور یہ اسلامی حکومت کا کام ہے۔ ایک یہ کہ کسی نے کسی کو قتل کیا ہو، دوسرا شادی شدہ ہو کر زنا کیا ہو، تیسرا دین اسلام کو چھوڑنے والا یعنی جماعت سے علیحدہ ہونے والا۔ یہ صرف اسلامی حکومت کا کام ہے کہ اس کو سزا نافذ کر کے ان کو قتل کیا جائے، اور کسی کا یہ کام نہیں ہے۔ لیکن قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ کے خاص بندے، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو ایسے کام نہیں کرتے ہیں۔ کسی مومن کو خاص طور سے جان بوجھ کر قتل کرنے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ جو شخص جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ اس کے لیے جہنم ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی اس پر غضب ہے، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے، اور ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب کی تیار کر رکھا ہے۔ تو ایک قتل پر جو اتنی بڑی جو ہے سزا ہے، تو اس لیے ان سب چیزوں سے قتل کرنے سے بچنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور جھوٹی بات یا جھوٹی گواہی دینا۔ اسی طریقے سے دنیا میں کہیں بھی قتل ہوتا ہے تو اس کا سزا جو ہے سب سے پہلے جو قاتل ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹا قابیل کو جو ہے اس کا سزا اس میں بھی ان کا بھی حصہ ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے بھائی حابیل کو نکاح کے معاملے میں اپنے بھائی کو قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ تو اب قیامت تک جب بھی کسی کا دنیا میں کسی کا جو ہے قتل ہوتا ہے تو ان کا سزا اس کو بھی ملے گا۔ تو میرے بھائی، بزرگوں، دوستو، ناحق کسی کو ہم قتل نہ کریں، یہ جو ہے بہت بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک۔ اس لیے ان سب چیزوں سے بچنا، رحمان کے خاص بندے وہی ہیں جو ایسی نافرمانیوں سے بچتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اسی طریقے سے کسی کو ناحق قتل نہیں کر دیتے۔ آتا ہے روایتوں کے اندر، آسمان و زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب مل کر اگر کسی ایک انسان کو قتل کر دے، ایک مومن کو قتل کر دے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے جتنے لوگ بھی ان کو مل کر قتل کریں سب کو جہنم میں ڈال دیں گے، صرف ایک قتل کی وجہ سے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ جرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو کسی کو ناحق قتل کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن ہاں، یہ بات بھی ہے کہ اگر کوئی کسی پر ظلم کرے، کسی کو آ کے ستائے، ظلماً کسی کو قتل کرنے لگے، تو ہاتھ پر ہاتھ دے کر نہیں بیٹھ جائیں گے، بلکہ ہم ان کا مقابلہ کریں، جس طریقے سے بھی مقابلہ کیا جائے، لیکن ناحق کسی کو بھی قتل نہیں کریں گے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو، کوئی بھی انسان ہو، کسی کو بھی کسی انسان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔
صرف وہی 3 جو چیزیں جو بتایا گیا ہے اسی میں جو ہے صرف قتل کیا جائے گا، وہ بھی جو جب اسلامی حکومت ہو، جب اس کے لیے فیصلہ ہو گیا ہو قتل کیا جائے وہ کریں گے، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم کسی کو قتل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو رحمان کی خاص بندوں میں شامل فرمائے، جو ان کی صفات ہیں ان کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما توفیق الا باللہ۔